الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورة آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے ابتدا میں اپنی توحید کو، اپنی دائمی حیات کو اور صفت قیومیت کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں، یعنی اس سورت کی تقریباً 80 سے کچھ زائد آیتوں کے سلسلے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع بن انس کا قول نقل کیا ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ وفد تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا، جن میں تقریباً 17 افراد سردار قسم کے تھے اور ان میں 3 بڑے لیڈر تھے۔ ایک لیڈر کا نام عبد المسیح عاقب تھا، دوسرے کا نام سید ایہم تھا۔ عبد المسیح عاقب جو ہے پورے جرگے اور وفد کا مشیر خاص تھا اور کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر انجام نہیں پاتا تھا، اور سید ایہم جو ہے وہ سفر کا امیر تھا۔ تیسرا شخص جو ابن علقمہ، ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ پادری تھا اور مذہبی عالم تھا۔ یہ 3 بڑے لیڈر تھے۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، چونکہ ان کا بھی وقت تھا نماز کا، اس لیے وہ سیدھے مسجد میں داخل ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے، مشرق کی جانب رخ کر کے، چونکہ وہ اپنا قبلہ بیت المقدس سمجھتے ہیں، اس لیے بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے عرض کیا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور خدا تسلیم نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے، صفت حیات جو ہے اس کی دائمی ہو، قائمی ہو، اس پر موت طاری نہ ہو،
اور تمہارے کہنے کے مطابق، تمہارے اپنے اقرار کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت طاری ہوگی، وہ خدا کیسے؟ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی وہ انہیں کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں، اللہ قیوم ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سہار کے لیے دوسروں کے محتاج ہے۔ صفت قیومیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ میں ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ سے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں، یہ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ قائمی حیات آپ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے اور تھامنے والے، تمام کو رزق پہنچانے والے، ہر ایک کی ضرورت کی اس کا علم ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسری بات اللہ کے نبی اسلام نے ان لوگوں سے ارشاد فرمائی، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخفی چیز کا علم رکھنے والے ہیں؟ ہر پوشیدہ، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، سارے کائنات میں جتنی ظاہر ہے، جتنی پوشیدہ ہے، تمام احوال کے اعتبار سے، اجسام کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کا علم ہے، کیوں ہم جانتے نہیں جانتے ہیں؟ کیا یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے زائد کائنات کی ہر مخفی چیز کو، ہر ظاہری چیز کو، ہر موجود چیز کو، ہر غائب چیز کو، ہر ایک کے احوال کو، ہر ایک کی کمیت اور کیفیت کو حضرت عیسیٰ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین اندھیریوں میں ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، مختلف صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں ویسی صورت کو اللہ بناتا ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ میں رکھا، حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشو و نما اور پرورش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنا، اور یہ کیفیت حضرت عیسیٰ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں اس کا علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ میں القاء فرمایا، حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشو و نما اور پرورش ہوئی ایک مدت تک۔ اس کی بعد ان کی ماں نے اپنے پیٹ سے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، اور پھر کل کو حضرت عیسیٰ کی موت آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان کے عقل کے پردے جو ہے
وہ سارے کھل گئے، وہ بالکل خاموش ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے، چوپ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جھیلتا اور یہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس مختصر سے انداز میں اور جواب میں ان کو سمجھا دیا اور ان کی عقل کے پردے کھل گئے، وہ چوپ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے کی قریب 80 سے کچھ زائد آیتوں کو نازل فرمایا۔ اس سورہ شریفہ کی ابتدائی آیتوں کے شاہ نزول کے بارے میں یہ روایت بتلائی جاتی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی، اس کی مراد، اس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہمیں اس کی مراد کے چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی مراد اس سے ہو ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ جو بھی اس سے اللہ کی مراد ہو ہمیں اس کے در پہ نہیں پڑنا ہے۔ اس کی تفصیل کرنے آگے آئے گی، جہاں آیت کریمہ میں آئے گا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات کے بعد تفصیل آئے۔ بس ہمیں اتنا یقین کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الف لام میم ان حروف سے جو بھی مراد ہو ہمیں اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قیوم سنبھالنے والا ہے۔ اس کی تشریح اس سے پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو آیت الکرسی گزری اس میں ہو چکی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، آپ پر کتاب کو نازل فرمایا آہستہ آہستہ۔ نزل ینزل تنزیل کے معنی میں کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا، تو نزل علیک الکتاب آپ پر کتاب کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ انزل ينزل انزال باب افعال سے جب آتا ہے تو ایک بار کی ایک ساتھ اتارتے ہیں، اور تنزیل نزل ينزل باب تفعیل سے آتا ہے تو آہستہ 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 اتارنا۔ اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سالہ مدت کے اندر تھوڑا تھوڑا قدرے قدرے جیسے صلاحیتیں پیدا ہوتی گئی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا رہا۔ تو نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو پہلے ہوئی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کو اتارا من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفوں کی شکل میں، تورات اور انجیل کی شکل میں ایک کتابوں کو اتارا ہے۔ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور فیصلے کو اتارا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست انتقام لینے والے ہیں، عزیز الانتقام، زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو الکتاب بالحق، قرآن کریم کو بالکل سچ سچ اتارا ہے، سچائی کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ قرآن کریم اگلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ جتنی بھی صحیفوں کی شکل میں ہو یا کسی تورات اور انجیل کی شکل میں ہو، تمام کتابوں کی
یہ قرآن کریم کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے کہ ان میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی ہے وہ سب کے سب صحیح ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوتیں تھی وہ دعوتیں بھی صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دعوت کا ایک وظیفہ دیا اور سب ایک ہی وظیفے کو لے کر آئے، توحید کو لے کر آئے، توحید کو سمجھایا، رسالت کو سمجھایا، بعد موت کو سمجھایا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی نبی جو گزر گیا تو پیچھے کسی نبی کے لیے کوئی تحریری شکل چھوڑ کر گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ لے کر آئے ہیں اور وہی انبیاء کرام علیہ السلام امت کو سکھاتے رہے اور دعوت دیتے رہے، اور اگلے انبیاء کرام علیہ السلام جو صاحب اور کتابیں لے کر آئے ہیں وہ بھی بالکل سچی باتیں ہیں، اور قرآن کریم جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور قرآن کریم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو تورات اور انجیل کو نازل فرمایا ہے، وہ تورات اور انجیل ہو یا اس سے پہلے اگلے صحیفے ہو، سب کے سب کس لیے اتارے گئے تھے؟ کہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارے گئے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فیصلے کو اتارا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کو اتار کر صحیح اور غلط، حق اور ناحق، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، اور حق اور باطل کو بالکل علیحدہ کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا، اور دوسری تفسیر کے مطابق فرقان سے قرآن کریم مراد ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ فرقان سے قرآن کریم مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتارا تاکہ جو لوگ اختلاف کر رہے، یہود و نصارہ اپنے کتابوں کے بارے میں اور یہود و نصارہ اپنے نبی و انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو اختلاف کر رہے ہیں، قرآن کریم نے آ کر صحیح کیا اور غلط کیا، حق کیا ہے اور باطل کیا، اس کو پارا پارا کر دیا، جدا جدا کر دیا، اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس لیے قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے حق کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کی کتابوں کا انکار کیا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہے، تو اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا اور ان کو سخت سزا دے گا۔ اور اللہ کی سزا کیسی ہے؟ اللہ زبردست ہے، اللہ انتقام زبردست لینے والا ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا۔